خالد صاحب، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہماری ٹیبل پر ہمارے چیئرمین پی سی بی نے اس وقت اندیا تو دیا کہ ہم جا رہے ہیں آئی سی سی پہ، ہمارے پاس کون کون سی آپشنز وہاں پر موجود ہیں؟ بہت شکریہ۔ یہ آئی سی سی کے پاس جانے کی جو بات ہے وہ ابھی تک مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بات یہ ہے کہ آئی سی سی کو رمیز راجہ بھی جانتے ہیں، وہ پہلے چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں کرکٹ بورڈ کے میں۔ آئی سی سی میں جو ہے مکمل حاوی ہیں 3 ملک، خاص طور پہ آسٹریلیا، انگلینڈ اور انڈیا، اور کوئی بھی مسئلہ باہر سے کوئی لے کے آئے وہ جیسے وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی سی سی کے سامنے مسئلہ نہ اٹھایا جائے، لیکن مسئلہ اگر اٹھانا ہی ہے تو وہ فوری طور پہ اٹھایا جائے۔ ایک تو ان کا معمول کے مطابق اجلاس ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کب ہونا ہے، مجھے تاریخیں نہیں یاد ہیں، لیکن وہ غیر معمولی اجلاس بلایا جانا چاہیے، کیونکہ یہ صورتحال بھی غیر معمولی ہے۔ آئی سی سی رولز کے تحت گنجائش ہوتی ہے، ان کو ایک ریکوزیشن کرنا چاہیے اجلاس، اور فوری طور پہ۔ یہ نہیں ہے کہ جی 2 مہینے بعد ہوگا، 3 مہینے بعد ہوگا، اس وقت تو معاملہ بالکل جیسے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اصل میں ان کو کرنا یہ چاہیے، نمبر 1 ان کو مدافعانہ پالیسی ترک کر دینی چاہیے۔ یہ جو بار بار سرکاری سطح پہ بھی بیان آ رہے ہیں، ہمارے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کو اتنی سیکیورٹی دی کہ نیوزی لینڈ میں فوج اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے دی ہوگی، اور بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری بڑی فول پروف سیکیورٹی ہے۔ بھائی ہم نے ثابت کر دیا تھا، وہ تسلی کر کے آئے تھے، اس کے بعد کوئی ایسی فرق چیز نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں یہ کہہ سکے کہ آپ کی سیکیورٹی خراب ہو گئی ہے۔ اور خاص طور پہ ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 31 اگست جو تھی وہ ڈیڈ لائن تھی کہ جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان سے نکلنا تھا، وہ نکل نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت ان لوگوں نے منتیں کی پاکستان کی، اور ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی، خطرات تھے، سب کچھ تھا، طالبان آ رہے تھے۔ انہوں نے منتیں کی اور پاکستان سے مدد مانگی، جی ہمیں آنے کی اجازت دیں، ہمارے لوگ ادھر آ جائیں، پھر وہ اپنے اپنے ملکوں کو چلے جائیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، پتہ ہوگا کہ اسلام آباد کے ہوٹل بھی اس کے لیے بک کر لیے گئے، کراچی میں بھی شاید بندوبست ہوا۔ تو اس وقت تو ہم بڑا سیف ملک تھے، ہماری سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، دہشت گردی کا کوئی امکان نہیں تھا، یہ سب لوگ آئے۔ اب اتنی انتہا ہے بے شرمی کی کہ وہ سب چیزیں بھول کے ایک دم بیٹھے بٹھائے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا۔ بہرحال چھوڑ دیا، ان کی مرضی ہے، ان کی اپنے پالیسی ہے، ان کی اپنی سوچیں ہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے کون ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمیں اگریسو ہونا ہے، ہم نے جارحانہ پالیسی اختیار کرنی ہے۔ اب اپنی اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں خالد صاحب کہ اب ہمارے پاس قانونی کون سی پروویژنز ہیں، وہ ایسے کون سے لیگل آپشنز ہیں جو ہم اویل کر سکتے ہیں؟ مطلب ہم نے ہر جانا ظاہر ہے ہمیں چاہیے، بہت سارے ملینز آف روپیز ہیں پاکستانی عوام کے وہاں پر ضائع ہوئے ہیں، ہم کیا پینلائز کر سکتے ہیں کسی طرح نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو، انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی کے پلیٹ فارم پر؟ دیکھیے، 1 منٹ کے لیے آپ آئی سی سی کو ایک طرف رکھ دیں، اس کی میں آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ اس وقت خرابی جو ہوئی ہے، شرارت کی جڑ جو بنا ہے، وہ نیوزی لینڈ بنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے، الرٹ ہمیں ملا کہ جی ہماری ٹیم کو خطرہ ہے۔ اب ہمیں یہ رویہ اپنانا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے سیاسی سطح پہ، ہم نے کوشش کرنی ہے سفارتی سطح پہ، اور دونوں کامیاب اگر نہ ہو سکیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے قانونی طریقے سے ان کو دباؤ ڈالنا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں جی کیا آپ کے پاس اطلاع ہے، کیا ہے جو ایسی ایٹم بم بنانے کا نسخہ ہے جو ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی نہ ہم پبلکلی شیئر کریں گے نہ ہم پرائیویٹلی شیئر کریں۔ وہ ہوتے کون ہیں یہ بات کہنے والے؟ وہ آئے ہمارے ملک میں، ہم پہ ایک تہمت لگا کے گئے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے، آپ کسی کو مہمان بلائیں، آپ اس کی عزت کریں، آپ اس کی خاطر تواضع کریں، اس کا خیال کریں، اور وہ جاتے ہوئے آپ کو گالیاں دیتا ہوا چلے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بین الاقوامی روایت کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے، کسی اخلاقی ضابطے کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم نے پورا دباؤ ان پہ ڈالنا ہے۔ آج میں نے خبر پڑھی ہے کہ جی ہمارے سفیر صاحب رابطہ کر رہے ہیں، یہ تو 5 دن 4 دن ہو چکے ہیں، یہ تو فوری رابطے ہونے چاہیے تھے، ہمارے لوگوں کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، ہمارے کرکٹ بورڈ کو ان سے جو بھی رابطے کی شکل تھی وہ اختیار کرنی چاہیے تھی۔ پورا ان کو ڈیفینسو پہ ڈالتے، ان کو دباؤ ڈالتے کہ جناب اب آپ بتائیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، پہلے ثابت کریں کہ ہماری سیکیورٹی میں کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے آپ کو خطرہ تھا، تو اگر نہیں آپ ثابت کر سکے تو آپ اس کو قبول کریں، آپ معافی مانگیں، اس کے بعد کرکٹ کھیلنے کی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں ہونی چاہیے۔ اور یہ تو یہ بتائیں خالد صاحب کہ پاکستان کے اتنا ڈیلے اور اتنے ڈیفینسو ہونے کی کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہیں؟
مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی. ڈیفینسو ہونے والی بات ہی نہیں تھی. جو کچھ انہوں نے ہمارا نقصان کرنا تھا وہ کر دیا, جو کچھ انہوں نے ہماری بین الاقوامی سطح پہ خرابی کرنی تھی وہ کر دیا. اب ہمیں ڈیفینسو ہو کے کیا ملے گا؟ ہم نے تو ثابت کرنا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں, انہوں نے جان بوجھ کے کوئی ایسی شرارت کی ہے, یہ 2-3 ملک شاید مل گئے ہیں. ہم نے تو سب کچھ کہنا ہے. اب ان کی گیند ان کی کورٹ میں ہے, ان کو ثابت کرنا ہے کہ ہاں واقعی ہمارا نکلنا جو تھا وہ ٹھیک تھا, اس کا جواز تھا, ہمارے پاس اطلاعات تھی. وہ اطلاعات لائیں, ٹیبل پہ لے کے آئیں, اس کو چھپا کیوں رہے ہیں سارا کچھ؟ اچھا یہ بتائیے گا خالد صاحب کہ اب جس طرح چیئرمین پی سی بی کی میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, اس کا خلاصہ یہ تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک نیا بلاک جو ہے وہ بن چکا ہے, اب تو بہت کلیئر ہے, ایویڈنٹ ہے, ہمیں وہ دکھ رہا ہے, اور ہم اس کے برعکس میں جو ہے وہ اب اپنا دھڑی بندی کریں گے یا اپنا بلاک بنائیں گے. میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ جس جانب ان کے اشارے کنارے ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے, ہمارا کرکٹ بورڈ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم فائنینشیل اتنے تگڑے ہیں کہ ہم ایک نیا بلاک بنا سکیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. اگر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو آج لگ رہا ہے کہ کوئی نیا بلاک بن رہا ہے تو میں تو بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ یہ نیا بلاک تو اول تو روایتی طور پہ ہمیشہ یہ بلاک موجود تھا, جس میں انگلینڈ تھا اور آسٹریلیا تھا, دونوں فاؤنڈنگ ممبرز تھے, سب ان کا لحاظ کرتے تھے, خیال کرتے تھے. عام طور پہ نیوزی لینڈ ان کے ساتھ ہوتا تھا سفید فام ملکوں میں سے, اور ویسٹ انڈیز بھی تقریباً سفید فام ہی بنا ہوا تھا. ان کے جو عہدیدار ہوتے تھے وہ عام طور پہ سفید فام ہوا کرتے تھے. اب تو صورتحال بدل گئی ہے, تو یہ سارے مل کے ایک ہوتے. اب اس کے ساتھ پھر بعد میں آ کے شامل ہوا ہے انڈیا, اور آپ کو یاد ہوگا خاص طور پہ کرکٹ سمجھنے والے لوگوں کو کہ وہ بگ 3 کا فارمولہ لے کے آئے تھے کہ 2 یہ ملک ہیں اور انڈیا ہے, ہم پیسے دیتے ہیں اس لیے ہماری اجارہ داری ہوگی. تو یہ بلاک تو موجود ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. اب ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بلاک بنائیں گے, ہم بلاک بنا نہیں سکتے. بنانے کی سوچ بہت اچھی ہے لیکن بنا نہیں سکتے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا اصلی دشمن جو ہے وہ موجود ہے انڈیا, اور انڈیا کے زیر اثر ہے بنگلہ دیش, اور یہ چونکہ 2 اکٹھے ہو جائیں گے تو سری لنکا کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ ملے. لیکن اس کے باوجود میرا کہنا ہے کہ جو اصول پہ ہو, جو سچ پہ ہو, جس کا مقدمہ مضبوط ہو, موقف مضبوط ہو, وہ اکیلا بھی کھڑا ہو جائے نا تو ڈنٹ ڈال دیتا ہے. میں بڑی خوش ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 70 کی دہائی میں جس کرکٹ بورڈ سے وابستہ تھا, میں اس کا سیکریٹری ہوتا تھا, اور بڑی عظیم شخصیت ہوتی تھی جو چیئرمین تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے, عبدالحفیظ کارلار صاحب. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنوبی افریقہ تھا وہ نسل پرستی کی پالیسی پہ گامزن تھا, جو ساری دنیا اس کے خلاف تھی, لیکن وہ اسی کے مطابق چل رہے تھے. کالوں کو ہر چیز سے باہر رکھا ہوا تھا. اس کے باوجود انگلینڈ بھی ان سے جا کے کھیلنے جاتا تھا, آسٹریلیا بھی کھیلنے جاتا تھا, ان کی ٹیم کو بھی بلاتے تھے. اس وقت اس اللہ کے بندے نے, عبدالحفیظ کارلار صاحب نے, بڑا سخت موقف اختیار کیا, اور مجھے آج تک وہ خط کے فکرے یاد ہے جو ہم دونوں نے بیٹھ کے ڈرافٹ کیا اور لکھا. انہوں نے کہا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے آئی سی سی کا رکن ہونے کی, کہ جو اتنی ان میں دوگلا پن ہے کہ وہ بات کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, اور ایک نسل پرستی کے خلاف کوئی سخت موقف اختیار کرنے کی بجائے وہ ان سے کرکٹ کھیلنے کی بات کرتے ہیں. وہ ہمیں بھی کہتے تھے کھیلو ان سے. انہوں نے کہا تم سب جا کے کھیلو گے, پاکستان کبھی نہیں کھیلے گا, اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اتنا سخت انہوں نے سٹینڈ لیا کہ مجبوراً ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ 1976 میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ جانا تھا, ان کے سٹینڈ کی وجہ سے انہوں نے دورہ کینسل کیا, جس کے نتیجے میں پاکستان کو یہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم نے آپ کی خاطر کیا ہے تو آپ ہمارے ملک میں آئے. وہ بڑا مشہور دورہ تھا جس کے مشتاق محمد کپتان تھے, اور اس میں عمران خان ہمارے موجودہ وزیر اعظم تھے, باقی لوگ تھے, اور بڑی زبردست وہ سیریز ہوئی تھی. تو سٹینڈ لینا پڑتا ہے.